بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انسان کے خیالات کی اصل کیا ہے۔ دین کی کئی حیثیتیں ہیں اور کئی طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ تقسیم 6 پہ بھی ہوتی ہے اور تقسیم 5 پہ بھی ہوتی ہے اور تقسیم 4 پہ بھی ہوتی ہے اور تقسیم 3 پہ بھی ہوتی ہے، 2 پہ بھی ہوتی ہے۔ 50% کر لیں تو تقسیم 2 پہ ہو گئی، اور اگر کسی چیز کی تقسیم 33% پہ کر لیں تو 3 سے ہو گئی۔ 25% کر لیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ربع اور چوتھائی، تو یہ تقسیم 4 پہ ہو گئی، اور 5 20 کا 100۔ تو تقسیم دین کی بھی کئی طرح پر ہے۔ مثلاً سیدھی سادی تقسیم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا وہ جنت میں گیا، تو 2 جز بنا دیے۔ اور غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا اور آ کے بیان کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کہا اللہ کے رسول معاذ یہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ دین کی تقسیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے پر کر دی، فرمایا ایک اسلام اور ایمان، اسلام اور احسان، کہ عقیدہ ایک طرف، دوسری طرف اعمال ہیں، تیسری طرف انسان کے اندر کی چیزیں ہیں، مثلاً حسد، جھوٹ، کینہ، ریاکاری، بغض، ان سے نفرت، اور توکل، شکر، صبر، کتنی اچھی چیزیں ہیں، ان کا حاصل کرنا، یہ دین کی 3 پہ تقسیم ہو گیا۔ الغرض دین کی تقسیم کئی طرح پر ہے، اور ان میں ایک بڑی آسان تقسیم یہ ہے کہ کل کا کل دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے غالباً حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور وہاں محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی ساری کتابیں ابھی سامنے آئی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ یہ اب جا کر پوری چھپی ہے، اس کا کچھ حصہ مل ہی نہیں رہا تھا، اور وہ پھر کراچی سے ملا، اور پھر اس نسخے میں انہوں نے اضافہ کر کے پورا چھاپا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کئی کتابیں ایسی مسودے ہیں ملتی نہیں۔ حضرت کی ایک کتاب اسرار قرآنی چاہیے تھی، تو وہ ہندوستان سے بڑی مشکل سے جا کر ملی، اور وہ بھی امریکہ میں ایک دوست نے ڈھونڈ کے دی، اور وہ کتاب 1904 میں چھپی تھی، اور 1904 کے بعد وہ کتاب تھی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یا نہیں۔ ایک ان کی کتاب 1980 میں ملی، اور وہ بھی اس طرح کسی گاؤں میں ہندوستان میں چھت گر گئی، کچا مکان تھا بارشوں میں، تو جب ہٹائی ساری چیزیں تو اس میں سے کچھ صفحے نکل آئے۔ وہ صفحے جو تھے وہ نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک خط لکھا تھا، وہ خط ہی پوری کتاب ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں نہیں ملتی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غالباً حضرت نے یہاں پہنچ کے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور عین ممکن ہے حضرت نے نہ کیا ہو، حضرت کے یہاں یہ خیال نہ ہو، لیکن خیال ہمارا یہ ہے
اس لیے وہ یہ پورے ابواب قائم کرتے ہیں کہ انسانی خیال کی کیا اہمیت ہے اور عمل کا باعث بننے والے خیالات کیا چیز ہوتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے اگر حضرت کی مراد یہ ہو اور حضرت کے لکھنے کا مقصد یہ ہو تو دین سیدھی طرح دو چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک انسان کی سوچ ہے اور دوسرے انصاف ہے، بس۔ کیونکہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے خیال میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، یار مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے اعمال خود بخود پھر سیدھے ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن یہ ہے۔ ایک آدمی کے دماغ میں اللہ کی بجائے پیسہ ہے تو ہر جگہ سوچے گا کہ کس طرح پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مادیت کیا ہے، پیسہ کیسے کمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں ایسی رائے دی ہے کہ کمال فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول شاعری کیسی ہے تو آپ نے فرمایا اچھی اچھی ہے، بری بری۔ پیسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ دولت کیسی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا بہت بڑا انعام اور نعمت ہے جب اچھے ہاتھوں میں ہو، کسی خدا کے نیک بندے کے پاس، اور بدترین چیز ہے جب کسی دنیا دار کے پاس ہو۔ یہ بتا دیا۔ تو انسانی فکر سب کچھ انسان وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک ہی چیز کو 10 مختلف آدمی 10 مختلف طرح سے سوچتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مسجد دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب نے زبردست پلاٹ مارا ہے یار، کہتا ہے یہ پلاٹ اگر ہوتا سی ڈی اے والوں نے رکھ لیا ہوتا تو آج کروڑوں روپے کا تھا۔ دوسرا مسجد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ کیا اچھی چیز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تیسرا انجینئر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ مسجد جو بنائی ہے اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا۔ چوتھا آدمی آتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسجد میں سردیوں میں کیا ہوتا ہے، ریڈیٹرز لگے ہیں یا نہیں لگے، گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، اگر اے سی کا ٹھیکہ مل جائے تو کیا رہ جائے، ہم خدا کے گھر کی خدمت بھی کر لیں گے۔ پانچواں آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کروڑوں روپے کی مسجد بنی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اتنا مولوی صاحب کے پاس۔ اور مسجد میں مولوی صاحب کا اپنا نمازی برس کا وہ کہتا ہے اچھا مسجد بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اب کیوں نہ مولوی صاحب سے حساب لے کے اس جگہ سے نکالو اور میں اپنے حضرت کو لاؤں اس مسجد میں، اور سب سے پہلے الزام یہ دو کہ جی پیسہ جو تھا اس مسجد کا بہت سارا مولوی صاحب خرد برد کر گئے، اور اگر وہ لے لیں گاڑی اور اگر ان کا بینک بیلنس نکل جائے تو پھر تو اللہ ہی ہے جو اس کو بچائے، باقی کوئی نہیں بچا سکتا۔ چیز ایک ہی ہے، 6 آدمی 6 مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو فکر ہے وہ بتاتی ہے کہ زندگی کیا گزارے گا اور کیا چیز ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ انسانی فکر اور خیالات پیدا کیسے ہوتے ہیں، یہ بحث ہو گئی۔ اور دوسرا دین کا آدھا حصہ پھر انصاف، کہ جب کسی انسان کے دماغ میں سوچ میں انصاف رہے گا تو انصاف کے کام کرے گا، اور انصاف اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید تنگی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ حالات آ گئے، اور ایک جملہ فرمایا، عرض کیا گیا کہ کیا ہم کہیں چلے نہ جائیں، ہجرت نہ کر جائیں، تو آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، میں نے سنا ہے وہاں کا بادشاہ انصاف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یزد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے لوگ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ گئے اور انہوں نے جا کے شکایت کی، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ ان کا یہ اوباش ہیں ہمارے مکے کے آوارہ لڑکے، یہ ہجرتیں کر کے نام پہ تمہارے یہاں آ گئے، انہیں واپس کرو۔ اگر وہ کر دیتا تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا کہ ان کے گلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس وقت کم عمر تھے رسیاں ڈال کر لاتے اور انہیں مارتے لوگوں کے سامنے، اور کہتے اپنے لڑکوں کو یوں قابو کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے ہیں،
لیکن انہوں نے کہا جب ہم گئے تو اس نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں، میں ان کا بھی تو موقف سن لوں، ایسی کیسے بھیجا جا سکتا ہے، ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ دیا جائے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی تعریف کی، اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے متعلق قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انہیں نازل کیا، اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، اور ہم نے میزان کو نازل کیا، ترازو کو، اور اتنی باریک بینی کا انصاف ہے کہ غیر ارادی طور پر بغیر کسی ظاہری سبب کے، باطنی سبب بھی کچھ نہیں تھا، ایک آدمی آیا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے مسجد نبوی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا، اس نے غیر ارادی بیٹے کو جیسے ران پہ بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو دونوں کو نیچے بٹھا دو یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا دو، ایسے نہ کرو۔ اس حد تک انصاف کی بات ہے، اتنی زیادہ۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جو نابالغ تھے اور مسلمان ہو گئے، پھر اسلام میں ان کی بلوغت ہوئی ہے، اسلام میں ساری چیزیں ان کی ہوئی ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، اتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ زید سب سے زیادہ وراثت کا علم جانتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دادا کی وراثت میں سے حصہ ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مقدمہ یہ لے کے گئے جب ان کے پاس، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر ان کے گئے تو کنگھی کر رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میرا فیصلہ یہ کر دیں وراثت کا۔ اس کا حضرت آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں، میں آپ کو لکھ کے بھیجوں گا۔ وہ خط تب تک محفوظ ہے، خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حج سے واپسی پہ ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ جابیہ کے مقام پہ کھڑے تھے، وہ خط سنایا اور فرمایا کہ زید نے فیصلہ کیا ہے لوگوں، اور زید رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ملک میں نافذ کیا جائے گا، وراثت کے قانون کو اس طرح سے کیا جائے گا جو زید نے کہا، اس سے متفق ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کیا ہوا تھا، اور مسجد نبوی کے ساتھ گھر تھا، مدینہ کی سپریم کورٹ گویا وہ یہی تھی، جو لوگ جاتے تھے۔ اس لیے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ درخواست آ گئی بھیج دیں، کوئی چلا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ جب زید رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل زید یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عوام میں جتنے مسائل آتے ہیں میں نے انہیں مفتی مقرر کیا یہ فتویٰ بھی دیں، اور قاضی مقرر کیا ہے یہ قضا کا کام یہاں کریں گے، اور فیصلے وہ صاف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مقدمہ کر دیا، اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا ابی اس میں تو عمر رضی اللہ عنہ سے قسم کھلانی پڑے گی، اور مناسب نہیں لگتا کہ امیر المومنین قسم کھائیں، خلافت کا احترام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں زید، عمر عام آدمیوں کے برابر ہے، میں قسم کھاتا ہوں ایسے ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے، امیر المومنین نے قسم کھا لی۔ اس حد تک انصاف۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ دین پورے کا پورا یا فکر ہے انسانی اور یا پھر انصاف ہے، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، کہ انصاف کرنا ہے اور اپنی فکر کو صالح۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو خیالات پیدا کیسے ہوتے ہیں، اور آخر پہ پہنچ کے بڑی اچھی انہوں نے تقسیم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خیال انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے نیکی کا برائی کا، تو وہ خیال کی کوئی صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہے، اور جب آدمی سوتا ہے تو نیند کی حالت میں ایک تو شدید نیند طاری ہو جاتی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ ہی نہیں آتی، بالکل پاگل ہو جاتا ہے گویا نیند کے ہاتھوں میں۔ تو ایک وہ جب اس سطح سے اوپر آتا ہے تو دماغ سوچنا تو نہیں چھوڑتا، اس حالت میں دماغ میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے ان خیالات کی فلم بھی آ جاتی ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جن خیالات کو دیکھ رہا سوچ رہا ہوتا ہے دماغ، اس کی تصویر بھی آ جاتی ہے، اسے خواب کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت کی اس بات پہ پھر شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، پورا خواب کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کے بعد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی پھر انسان جو چیزیں
سوچتا ہے، اس کے بعد اس کے نفس میں جو چیزیں گزرتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ خیالات آگے چل کے 4 طرح پہ ہو جاتے ہیں، اور 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسان کے نفس سے پھوٹتے ہیں، اور انسان جتنی بھی کام کرتا ہے پوری سنجیدگی اور قصد اور ارادے سے کرتا ہے، اور یہ قصد اور ارادہ انسان کے نفس کا فعل ہے۔ برائی کا خیال کرے، برائی اس کے بعد نفس میں راس ہو جائے، برا کام کرے، اچھائی کا خیال کرے، اچھائی طبیعت میں جم جائے اور اچھا کام کرے۔ یہ جتنے اخلاقیات ہیں انسانی اور اعمال، یہ انسان کے نفس سے پھوٹتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ اعمال ختم نہیں ہو جاتے، یہ اعمال کرنے کے بعد پھر انسانی نفس کی طرف لوٹتے ہیں۔ انسان کے دل نے چاہا کہ نماز پڑھے، اب یہ نفس سے پھوٹا ہے اندر سے خیال، اور اس نے نماز پڑھی، اس نماز کی برکتیں یا یہ نماز اس کی طرف دوبارہ لوٹ کے آئے گی، اور اس کا دل خوش ہوگا کہ اچھا اللہ کی عبادت میں وقت گزرا۔ یہ اچھائی یا برائی اس کے نفس کو مزید پہ آمادہ کرے گی کہ آئندہ پھر ایسا کام کرو، پھر ایسی نیکی کرو، یا گناہ ہے تو معاذ اللہ گناہ کرو۔ اور پھر انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے انسان کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر پیوستہ ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے ساتھ۔ ایک ہے کہ لوٹ کے آئے اور پھر دھل گئے، یہ نہیں ہوا کرتا، وہ نفس انسانی کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے آخری کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کے نفس کے ساتھ جب چمٹ جاتے ہیں تو اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے۔ قیامت میں یہی ریکارڈ اللہ اس کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ تم کرتے رہے ہو، یہ تمہارے نفس کا ریکارڈ ہے، اور یہ تم دیکھ لو۔ جتنے کل یعمل علی شاکلۃ، ان سے کہیے ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ کر رہا ہے، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ طائر فی عنقہ، ہر ایک کے اعمال اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں، وہ پرندہ ہے جیسے ایک کہ وہ پرندہ جیسے اڑتا ہے، اس طرح اعمال قیامت کے دن اڑیں گے۔ یہ 4 باتیں بنیادی طور پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی ہیں، اور یہ پورا باب انہی 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ آج اس میں سے ان 4 باتوں کی ایک اجمالی صورت دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت۔ جو پہلی بات کہی کہ اعمال اور اخلاقیات انسان کی نفس سے پھوٹتے ہیں۔ دنیا میں اخلاقیات 2 طرح سے قائم ہوتے ہیں۔ کبھی انسانی اخلاقیات قائم ہوتے ہیں جبر کی بنا پر، اور جبر کی بنا پر جو قائم ہوتے ہیں تو پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، وہ اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی طبیعتیں جبر کی بنیاد پر انسانی اخلاق جب قائم ہوتے ہیں تو پھر آہستہ 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 وہ قوموں میں جبر کی بنیاد پر ایک نسل ایسی آ جائے کہ اس نسل کے لیے اس کی طبیعت بن جائے۔ ہوتا ذرا دشوار ہے لیکن ہوتا ہے ایسے۔ اور اخلاقیات کی دوسری بنیاد انسان کے طبعی رجحانات ہیں۔ یہ طبعی رجحان جو ہے نا انسان کا، اس کو تھوڑا بہت سنوار لیا جائے، بس یہ انسانی اخلاقیات کی اصل ہے۔ اور یہ ہے وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور جو پہلا طریقہ ہے انسانی اخلاقیات جبر کے ذریعے، قانون کے ذریعے، اسے اسلام مانتا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، اور وہ دنیا میں تجربہ ہوا بھی اتنا نہیں تھا، اس لیے کہ جنگیں ہوتی تھیں، فسادات ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ جو معلوم دنیا ہے، پہلی مرتبہ یورپ نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور یورپ اپنے اس تجربے میں اتنا کامیاب رہا ہے کہ اگر 20، 50، 100 سال اور گزر گئے تو شاید یہ انسانی اخلاقیات جو جبر سے پیدا کیے گئے ہیں ان کی طبیعتوں کا حصہ بن جائیں، اور دنیا میں بہت بڑی تباہی اس سے مچ جائے گی۔ یہ ہے فرق جو اگرچہ باریک ہے لیکن ہے۔ مثلا یورپ میں چلے جائیں، جو لوگ گئے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹرین میں ٹکٹ کے بغیر سفر کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لائن کے بغیر کوئی چیز اس سے مل جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو لائن میں لگ کے سارے کام ہو رہے۔ صدر مملکت بھی آتا ہے تو لائن میں لگ جاتا، اس لیے کہ اگر وہ لائن کو توڑے گا تو اسے ایک تو اس وقت ملامت دیکھنی پڑے گی، لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے لائن میں ہو،
ادھر کدھر جا رہے ہو؟ اور دوسرے وقت کا جو قانون ہے اس کا جبر ہے. قانون کہتا ہے کہ اگر تم نے بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا تو تم پہ اتنے پیسے جرمانہ ہو جائے گا، اور جرمانہ بھی اتنا شدید ہوتا ہے نہیں ادا کر سکتے لوگ. گاڑی کی پارکنگ ہے، پارکنگ غلط کر دے انگریز یہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے پارکنگ 2-4 مرتبہ غلط کر دی تو میرے وہ کوئی نشان ہوتا ہے وہ لگا دیں گے لائسنس پہ، اور لائسنس بھی منسوخ ہو جائے گا، پھر بناتے پھر لائسنس کتنا عرصہ لگے گا. وہ ہمت ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جبر کے ذریعے اسے اخلاق سکھایا جا رہا. ایک اور مثال دے، سینکڑوں مثالیں اس کی مل جائیں گی. ہر جگہ امریکہ میں یہاں پر ڈس ایبل پارک کرے گا، جو معذور ہے وہ پارکنگ، معذور کی پارکنگ ہر جگہ الگ ہے، اور کوئی عام آدمی پارکنگ کر دے، معذور کی جگہ کو استعمال کر لے، چاہے سارا سال 10 سال اس میں کوئی معذور نہ آئے، لیکن جسے ایک دفعہ بھی استعمال کر لی پولیس کو پتہ چل گیا تو انہوں نے پکڑ لینا ہے اور تصویر بنا کے گھر بھی بھیج دیں گے اور کہنا جی آؤ جی کورٹ میں اور تمہارا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. یہ جبر کے ذریعے اخلاقیات نافذ کرتے ہیں. پھر جو جبر کے ذریعے پہلی نسل پہ ہوتا ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اچھا یہ طریقہ کار ہے، تو وہ تو پہلے سے واقف نہیں ہوتے، وہ تو صرف اپنے بابا و اجداد کو دیکھ کے اس اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں. پھر تیسری نسل آتی ہے، چوتھی، آہستہ آہستہ ریفائن ہوتا جاتا ہے معاشرہ. اور یورپ کی کئی نسلیں ان چیزوں سے گزر چکی ہیں چونکہ، اس لیے جو بھی یورپ سے آتا ہے وہ ان کے اخلاقیات کی بڑی تعریف کرتا ہے، حالانکہ وہ اخلاقیات جبر کا نتیجہ ہیں، قانون کا نتیجہ ہیں. اگر اخلاقیات جبر اور قانون کے ذریعے سے نہ ہوتی تو پھر تو یہ بھی چاہیے تھا کہ جب بجلی نہ ہو تو پھر کوئی جرم ہی نہ ہو. فرض کر لیں انگلینڈ میں قانون ختم ہو جائے اور ملکہ کہہ دے کہ کوئی قانون نہیں، بس انسان کی طرح زندگی گزارو، اور پولیس والوں کو آج ختم کر رہے ہیں اور پولیس رہے ہی نا، تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ 10 دن بھی کوئی تہذیب اور شرافت سے گزارے؟ وہ تو شکر کریں کہ جو برس قانون کا ختم ہوا ہے. یہ ہے وہ طریقہ. اور انبیاء علیہ السلام وہ نفس انسانی کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا نفس انسانی کو انبیاء علیہ السلام نے سمجھا ہے اور اس کے بعد تصوف اور صوفیہ نے سمجھا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا. وہ نفس انسانی کو سمجھتے ہیں اور نفس انسانی کی تھوڑی بہت تہذیب کر کے جو نفس انسانی میں اخلاقی خوبی موجود ہے اس کو جلا بخشتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام کرو. مثلاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غصہ تھا اتنا شدید اور اتنے سخت تھے کہ ہجرت حبشہ کی شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ہجرت کرو. اب لوگ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں، مکہ خالی ہونے لگا. جب بڑے بڑے لوگ مکہ سے نکلے تو مکہ والے حیران تھے کہ فلانا سردار کہاں گیا، فلانا سردار کہاں گیا. مکہ مکرمہ میں جتنی بھی آبادی تھی، لیکن لوگ جب نکلنے لگے تو خلا پیدا ہو گیا معاشرے میں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، بیوی سے کہا کہ تم بھی آ جانا، فلاں مقام پہ ملیں گے. ان کی اہلیہ دوسرے وقت نکل گئی، کیونکہ اگر یہ دیکھ لیتے مکہ والے کہ میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو مارتے. چوری چھپے دونوں چلے گئے. اس صحابیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں جب جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے مجھے روکا اور مجھے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہجرت کر رہی ہوں. اس کا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا تم لوگ رہنے جو نہیں دیتے ہمیں اس شہر میں. تو اس نے کہا تم سب آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہو. میں نے کہا بالکل نکلتے جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ جو کرتوت کرتے ہو وہ بھی تو دیکھو. یہ وہ بات بیان کر رہی ہے جو اپنے شوہر سے جا کے ملی. تو چل رہے ہیں راستے میں، شوہر نے پوچھا مکہ میں کیا چھوڑ کے آئی، کیا صورتحال تھی، کون کون ملا کیا؟ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ عمر ملے تھے اور ایسے ایسے کہہ رہے تھے. اس نے کہا میں تمہیں عجیب بات بتاؤں. کب بتاؤ؟ اس نے کہا عمر مجھے دیکھتے رہے پھر اس سے ایک طرف منہ کر لیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور اس نے کہا یہ سارا شہر ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس طرح تم لوگ جا رہے ہو. تو وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے شوہر نے کہا کہ عمر خطاب کا بیٹا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. اس کا اس کے گھر میں ایک گدھا بھی ہے. میں کہا ہاں گدھے بھی ہیں اس کے. اس نے کہا خدا کی قسم اس گھر کے گدھے ایمان لے آئیں گے، یہ عمر ایمان نہیں لا سکتا.
تو میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنا جابر، اس لیے پورے مکہ کی تاریخ میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ کون ڈال سکتا تھا، حتیٰ کہ آخری رات ہجرت کی اس رات کو بھی سارے مل بیٹھے ہیں، مشورہ کیا ہے، کوئی قتل کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ پھر مشورہ ہوا، پھر انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لو اور سب مل کے تلواریں ماریں گے، اور یہ تلواریں لے جا کے منتظم پہ رکھ دینا، صبح جب آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قریش مکہ کہیں گے ہمارا آدمی تم نے شہید کر دیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو جب تلواروں پہ نام لکھے ہوئے تھے دیکھیں گے سارے قبائل کی تلواریں ہیں، تو قریش مکہ سارے عربوں سے تو جنگ نہیں نہ کر سکتے، آخر کتنا لڑ لیں گے، کس سے لڑیں گے؟ تو لا محالہ دیت پہ آ جائیں گے، اور ہم سب کی دیت، اجالنے کا میں 100 میں ہی دے دوں گا۔ کسی کی ہمت تھی؟ یہ اکیلے آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو نکلے ہیں اور بالکل بغیر نیام کے تلوار لے کے نکلے، جو پوچھتا ہے شہید کرنے جا رہا ہوں، جو پوچھتا ہے شہید کرنے جا رہا ہوں، شہید کرنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے روک سکے۔ یہ اخلاقی طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں جو قانون اور اس کو نافذ کرنے کا جذبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور جو اس میں زیادتی اور اضافہ تھا اس کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ کا دین نافذ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ طبیعت کو نہیں بدلا، اخلاقیات کو نہیں بدلا، اس اخلاقیات کو سنوار دیا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی اخلاقیات انسان کے اندر سے ہی پھوٹتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ نے اسے بہادری دی ہے، اس بہادر، اب 2 بھائیوں کو لے لیں، ایک بچے کو کہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، بھاگنے لگتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے نہ ابو میں نہیں چڑھتا، چوٹ لگ جائے گی۔ اب یہ انسانی اخلاقیات اور اندر نفس کا تقاضا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک ہی 2 بچے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے ہیں، ایک کہتا ہے کہ 10 روپے کی چیز 100 میں بھی خرید لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے 10 کو کم کر کے ذرا 5 پہ لے آؤ، اتنے پیسے خرچ نہیں کیا کرتے۔ اب کیا آدمی کہے وہ انسانی اخلاقیات جو اللہ نے اس کی فطرت اور طبیعت میں پیدا کر دی ہے نا، اس فطرت اور طبیعت سے جو اخلاقیات بنتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے بزدل بچہ کتنا کوئی اسے بہادر کر لے گا، اور بہادر بچہ کتنا کوئی اسے کنٹرول کرے گا، ایک موقع پہ اس کی بہادری پھر ظاہر ہو ہی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے اور یہ بچہ ایسا ہے۔ اسی فرد سے اوپر اٹھ کے اگر آپ اقوام کو دیکھیں تو قومیں جب اپنے مزاج کا اظہار کرتی ہیں اور قومیں جب اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہیں تو پھر دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ قومیں جو عام طور پر میدانی علاقوں میں ہوتی ہیں یہ غلامی کو قبول کرنے میں ذرا جلدی کر لیتی ہیں، اس لیے کہ ان اقوام کو صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو آیا اٹھ کے رونتا چلا گیا، بادشاہوں نے شہروں کے شہر فتح کر لیا، آگے کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں، جو فوج تھی اس کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا۔ اس کے برعکس جو اقوام پہاڑوں میں پیدا ہوتے ہیں، پتھروں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بھی سخت ہوتے ہیں، اور اگر وہ گوشت خور قوم ہو جائے تو اور زیادہ سخت ہوتی ہے، اس سے کہ دل سخت ہو جایا کرتا ہے۔ ان کے لیے قتل و غارت گری کوئی مسئلہ ہی نہیں، انہیں تو پراکسی وار لڑنی ہوتی ہے، انہوں نے کون سا میدان جنگ میں آنا ہے، انہوں نے ادھر سے پتھر مارے ادھر سے پتھر مارے، پہاڑوں میں پھیل گئے اور یہ کر لیا۔ ان میں یہ اخلاقیات میں بہادری اور جرت اور آگے بڑھ کے کام کرنا یہ اپنے اس ماحول کی وجہ سے صدیوں سے چلا آتا ہے۔ نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ یہ لوگ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے نہیں، اور میدانی علاقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، بادشاہ کل کوئی اور ملک سے اٹھے گا ہمیں اپنا غلام بنا کے چلا جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے کام کیا کرو۔ اور وہ جو پٹھان یا جو بھی پہاڑوں میں اس سوچتے کم ہے، کام پہلے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ کام کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا۔ یہ فطری طور پہ انسانی اخلاقیات ہیں، اندر سے پھوٹ رہی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اسے ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا عربوں کا مقولہ ہے، کچھ بھی ہے، فرمایا کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تصدیق کر دینا، اگر تم سنو کہ آدمی اپنی فطرت سے بدل گیا ہے اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ہے تو لطیفے کی بات، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری بڑے آدمی تھے،
بہادر شاہ ظفر حضرت سے بیعت تھا، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں براہ راست وہاں سے خلافت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ کو ملی تھی۔ یہ تونسا کی جو گدی ہے، اور شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال جم کے پیری کی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی حضرت سے بیعت یاب۔ پھر وہی سلسلہ سیال کا اور گولڑا کا، اور یہ سارا حضرت پہ ہی جا کے ملتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ایک دن مسکراتے رہے، کوئی پٹھان آئے بیعت ہونے، تو انہیں کہا بیعت تو میں تمہیں کر لیتا ہوں، افغانی ہوں، لیکن پٹھانوں کو بیعت کرتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت پٹھانوں کو کیوں بیعت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ تو کہنے لگے تمہارا ایک پٹھان آیا تھا، بادشاہ سلامت نے ایک مجھے ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی بھیج دی، پیسے بھی تھے، سونا بھی، چاندی بھی، سب کچھ اس میں تھا، تو میں نے صندوق میں رکھ دی کہ فلاں فلاں جو خواتین آتی ہیں ان کو دوں گا، اپنی بچیوں کی شادی کر لیں گی، زیور بنا لیں گی۔ تو 12-13 دن بعد میرا جسم دبا رہا تھا، تو میں سو رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں جاتا ہوں اب افغانستان، لیکن ایک نصیحت کروں، مرید کو حق ہے کہ پیر کو اچھی بات بتائے۔ تو میں نے کہا اچھا بھی بتاؤ خان صاحب کیا؟ اس نے کہا میں یہ بتاتا ہوں حضرت کہ آپ جو بھی کرو ہمیشہ ساری قوموں کو بیعت کرو، پٹھان کو بیعت نہ کرو۔ فرماتے میں نے آنکھیں کھولی، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا خان صاحب کیوں پٹھانوں کو کیوں بیعت نہ کرو؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ 13 دن سے دل چاہتا ہے کہ خنجر مار دوں تمہیں اور یہ سارے ہیرے جواہرات لے جاؤں، اگر تم پیر نہ ہوتے تو میں کر گیا ہوتا، پر میں بتاتا ہوں کہ آئندہ کسی پٹھان کو بیعت نہ کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ سے وہ فرمایا کہ پٹھان میرے ساتھ یہ کرنے کو تیار۔ لطیفہ ہے نا، وہ سید چلا گیا تھا پٹھانوں میں کہیں، تو انہوں نے کہا ابھی تم جاتے ہو، ابھی تو تمہارا مزار بنانا ہے۔ تو یہ جو فطرت ہے نا انسان کی، اس سے جو اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں، شریعت اس کو سنوارتی ہے، وہ زائل کیے ہی نہیں جا سکتے۔ اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے پیسے کا خرچ کرنا، کرے گا کون؟ حتیٰ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان معاذ کان امتن قانتا للہ، معاذ جو ہے کہ پوری امت، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہم آپس میں بات کرتے تھے، قرآن کی جب یہ آیت پڑھتے تھے کہ ابراہیم امت ہیں اور قانت ہیں، تو ہم کہتے تھے ہم میں سے کوئی، تو ہم کہتے ہیں معاذ اس درجے کا آدمی ہے کہ پوری امت جتنا کام یہ اکیلے شخص نے کیا ہے۔ بنو سلمہ ان کا قبیلہ تھا، 43 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ صرف ان کے قبیلے ہی کیا، 43 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی قبیلے سے آ جانا بہت ان کے لیے اعزاز کی بات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا یہ ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ ان کے قائد معاذ ہوں گے، اور آپ نے فرمایا معاذ کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ معاذ کے اور میری امت کے علماء کے درمیان پھر بھی اتنا فاصلہ رہے گا کہ ان پچھلوں میں سے کوئی پتھر اٹھا کر پھینکے تو وہ معاذ تک نہ پہنچے، اتنا آگے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کے متعلق غالباً یہ فرمایا ہے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج فیصلہ نہ کرتے تو عمر تو کی نیکیاں تو برباد ہو جاتی۔ اور ایک معاذ رضی اللہ عنہ کے لکھا کہ لولا معاذ لہلک، اگر معاذ کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں تو برباد ہو جاتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 آدمی جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے، بڑے مناقب ہیں، بہت چیزیں ان کے متعلق آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اتنا کھلا تھا، اب وہ کیا انہیں کوئی روک سکتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اگر مدینہ منورہ میں کہے سننے سے کوئی قرضہ معاف ہوتا نا تو معاذ کا قرضہ معاف ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نے جن کا قرضہ دینا تھا ان بلایا، اور آپ نے کہا معاذ کو قرضہ چھوڑ دو، معاف کر دو، ان کا اللہ کے رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا اچھا میری خاطر چھوڑ دو۔ یہودیوں نے کہا آپ کی خاطر بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا قرضہ معاف ہوتا اگر کسی کا کہنے سننے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ
معاذ رضی اللہ عنہ آئے ہیں، ہاتھ ملائے ہیں، کھردرے ہیں، تھوڑی سی زمین کا خطاب تھا. معاذ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ عرض کہ اللہ کے رسول کھیت خود چلاتا ہوں اور بیج ڈالتا ہوں، کیا کرتا ہوں تو ان کے ہاتھ چوم لیے. اور آپ نے فرمایا ایسی دو ہتھیلیاں جو اپنا کام کرتی ہیں اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہیں. معاذ رضی اللہ بڑے مناقب ہیں. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا فیصلہ ان کا کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا معاذ یمن جا رہے ہو، وہاں پہ لوگ تمہاری خدمت کریں گے، میں اس خدمت کو تمہارے لیے بالکل جائز قرار دیتا ہوں، وہاں سے لے آنا اور آ کے ان کا قرضہ ادا کر دینا. یہ نہیں فرمایا کہ معاذ کچھ خرچ میں کیا کرو، کچھ بچا کے رکھو، کل قرضہ دینا. کیوں؟ اسی کے جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ کی طبیعت ہی ایسی ہے، وہ پیسے رہنے ہی نہیں دیتا، جو آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ، جو آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ. حتیٰ کہ یمن گئے ہیں اور یمن والوں کو کہا کہ زکوٰۃ لاؤ. انہوں نے کہا حضرت زکوٰۃ میں کیا ہم کپڑے دے سکتے ہیں؟ فرمایا کپڑے بھی دے سکتے ہو. انہوں نے کیا کیا، یمن والوں نے نقد پیسہ یا کوئی چیز دینے کی بجائے گرم کپڑے دیے. معاذ رضی اللہ عنہ اس کے بنڈل بنائے اور کہا مدینہ منورہ بھیجو. لوگوں نے کہا کہاں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سردی کی وجہ سے ٹھٹھرتے ہیں، ایسے ہیں جن کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا میسر کہ پوری طرح سطر ڈھانپ سکیں، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو ان کو سردی لگتی ہے، میں یہ کپڑے وہاں بھیج رہا ہوں. کپڑے آئے مدینہ منورہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تقسیم کیے. اب معاذ رضی اللہ عنہ میں طبعاً سخاوت ہے، نہیں رہ سکتے، سخی آدمی تھے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی ہے نا، کمال کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انسان کے جو اخلاقیات ہیں یہ سب کے سب انسان کے نفس سے پھوٹتے ہیں. انسانی نفس ہے جو اخلاقیات پہ لاتا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی جو تربیت ہوئی ہے اور اللہ تعالی کی صفات نے کی ہے، ان صفات کا اثر ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر ان چیزوں پہ چلتے رہے ہیں. اور وہ تو خیر نبوت کی بھی بات تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور لوگوں میں یہ چیزیں تھیں. اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا انسان کے نفس سے پھوٹنا. پھر دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ کرتے ہیں کہ اعمال وجود پذیر ہو کر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ نفس کی طرف لوٹتے. جانور کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ممکن ہے جانور بولیں تو کہیں نہ نہیں ختم ہوتا، وہ تو پھر بولیں گے تو پتا چلے گا. مگر ہمارے نزدیک ظاہری طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کا عمل ختم ہو جاتا ہے. شیر ہے، آیا غصے میں نہیں، ایسے ہی چلتے چلتے ہرن کو مارا، نیلگائے کو مارا، فلاں کو مارا اور مار کے چلا گیا. اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، ایک بے جان چیز ہے، اس نے میرا کچھ بگاڑا نہیں، میں مار رہا ہوں، اس کو احساس نہیں ہوتا. اور انسان کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر دل پہ مہر نہ لگ گئی ہو نا، یہ ایک آدمی چھوڑ کے باقی مار دے کسی کو ایک تھپڑ بھی، تو شام تک خود احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے زیادتی کی ہے، مجھے ضرور معافی مانگنی چاہیے. دل اندر سے سونے نہیں دیتا. اور اگر ہو ایمان تو اس کے پھر کہنے ہی کیا، ایمان تو پھر وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق جتنے جملے فرمائے ہیں نا، ان میں کمال کا جملہ بخاری میں بھی آیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ بات چیت ہو گئی تو میری آواز ان سے بلند ہوئی، میں نے انہیں کچھ کہہ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدھے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے لگے. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا وہاں شکایت لگے گی. ابوبکر رضی اللہ عنہ میری ایک بات نہیں سنی اور جا کے شکایت کی. جب میں پہنچا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا. کوئی ایک بات نہیں سنی، بس اتنا فرمایا بار بار کہ فہل انتم تارکولی، کیا میری وجہ سے بھی ابوبکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کیا میری وجہ سے بھی اس شخص کو نہیں معاف کیا جا سکتا؟ کمال کا جملہ. آپ انسانی زندگی میں دیکھیں نا، انسان کئی مرتبہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تمہیں دو چار لگاتا لیکن پھر تمہارا باپ کا خیال آ جاتا ہے، پھر تمہارا محلے کا خیال آتا ہے، محلہ داری ہے. عورت کہتی ہے کہ بچوں کو فلاں نے مارا ہے، آپ جا کے شکایت، کہتا ہے کیا کریں، اسی محلے میں رہنا ہے، اس کے باپ، اس کا دادا، اس کا نانا
اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں حل انتم تارکون، میری وجہ سے بھی ابوبکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے عزیز تھے، اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر میں سب لڑ رہے تھے، میں بھی لڑ رہا تھا، میں جب زیادہ آگے جانے لگا تو مجھے پیچھے بلا لیا اور مجھ سے فرمایا متعنا بنفسک، ہمیں تم سے بھی کچھ کام لینے ہیں، کچھ فائدہ اٹھانا ہے، آگے مت جاؤ. اب اس پہ کوئی آدمی کہ وہ جو آگے جا رہے تھے ان کو کیوں جانے دیا اور ان کو کیوں روک لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کس صلاحیت کا آدمی ہے. ہوتا یہ ہے کہ تحریکات جب چلتی ہیں اور جب بڑے لیڈر جو فیصلے کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو لیڈنگ کر سکتے ہیں، لیڈرز ہیں، ان کا رول یہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سپورٹنگ ہوتے ہیں. یہ سپورٹنگ اگر لیڈنگ میں آ جائیں گے تو بات نہیں بنے گی، ان کی لیڈرشپ قائم رہنے دو، یہ سپورٹ والے سپورٹ کرتے رہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی لیے قیامت کی علامات میں آپ نے کہا کہ اس امت کی تباہی پھر جائے گی اس وقت جب عہدے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو کمینے، کمینہ آدمی ہے نا. مثلا پیسہ کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب دولت دیکھی کروڑوں روپے، تو اب وہ اس پروجیکٹ پہ سائن کرے کہ اس شہر میں 5 ارب روپے کی لاگت سے یہ سڑک بنائی جائے گی، تو ہاتھ تھام کے 5 ارب روپیہ. اور اگر وہ ہے خاندانی، چاہے غریب ہے کچھ بھی ہے، اس میں ایک چیز خاندان سے چلی آتی ہے، پیسے دیکھے ہوئے، پیسہ اس کو خرید نہیں سکتا، بکے گا نہیں. وہ کہتا 5 ارب ہے یار، کوئی نہیں، لوگوں کی سہولت. یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ان صلاحیتوں پر نظر کی. تو انسانی، اب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگی، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی. تو انسانی اعمال یہ ضائع نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہوتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسانی نفس کی طرف لوٹتے ہیں. اب پہلے ایک تھپڑ مار لیا، دوبارہ تھپڑ مارے گا، پھر تیسری مرتبہ، پھر آہستہ آہستہ وقفہ بڑھتا جائے گا. پھر ایک دن خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، بڑی بری بات ہے، کس کس سے معافی مانگتا پھروں گا. رک جاتا ہے، نہیں کرتا پھر. تو انسان میں جانوروں میں یہ فرق. تیسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے اعمال کرتا ہے یہ نفس سے آ کر چمٹ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان سے بھول گیا. چنانچہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی فرما برداری آدمی کو موت تک یاد رہتی ہے. نتیجہ یہ کہ اسے جب کبھی اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے تو کبھی یاد آ جاتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں نیکی تیرے لیے کی تھی، اس کے صدقے میں آج یہ کرم کر دے. نیکی کو توسل بناتا ہے، نیکی کو وسیلہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے کرتا ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد ہے نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا، اللہ کے قریب پہنچ جانے کا ذریعہ عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ بڑا کوئی نہیں. ایک جگہ آیا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن جو شخص یہ چاہے کہ اللہ سے قریب تر ہو جائے، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں یاد ہے انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت میں سب سے زیادہ قریب خدا کے یہ عبداللہ ابن مسعود ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں اگر کسی کو قرب چاہیے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چمٹ جائے. اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک دن بہت بڑی سند دی. یہ سند کوئی معمولی سی نہیں. فرمایا کہ دیکھو جس چیز سے میری امت کے لیے ابن مسعود خوش ہے میں بھی خوش ہوں، جس پہ یہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں. سرٹیفکیٹ ہو گئے کہ جس پہ یہ راضی ہے میں اس سے راضی، جس پہ یہ خوش ہے میں خوش ہوں. وہ طبیعت ایسی اچھی ہو گئی تھی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو کام کیے ہیں وہ ایسے زبردست کام ہیں، اور اللہ کی شان ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے
یہ 5 شاگرد جن سے عام طور پہ ان کی فقہ آگے کو چلی ہے، 5 معذور، 5 لڑکے جن پہ انہوں نے محنت تو بہت سو پہ کی، لیکن اس سے 5 جن سے عام طور پہ ان کی فقہ روایت کی جاتی ہے، 5 معذور۔ ایک کانا تھا، ایک لنگڑا تھا، ایک بہرا تھا۔ معذور بچوں سے اللہ نے کام لیا۔ اس لیے اللہ کا کام کون کرے، کس سے خدا لے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، وہ خود جانتا ہے کس کو چننا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میری کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں، اور میں جب کتے کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے میری شکل ایسی نہ ہو جائے۔ تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بالکل رچا بسا ہوا ہو، ورنہ کتے کو دیکھ کے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا آدمی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود میرے گھر آتے ہیں لوگ، دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، تم جب بھی آیا کرو تو سلام کر کے پردہ ہٹا لیا کرو، بس تمہارے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، اگر مجھے روکنا ہے تو میں تمہیں روک دوں گا، ورنہ آ جایا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم جب مدینہ منورہ گئے تو کئی مہینے تک ہم سمجھتے رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رشتہ دار ہے، ایسے ہی پردہ اٹھاتا ہے اندر چلا جاتا ہے، اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، اتنا تعلق کے خاطر۔ لیکن وہ طبیعت میں جو عاجزی بسی ہوئی تھی نا، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، فرماتے تھے میں تو کبھی کتے کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ وہ انسانی اخلاقیات ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو اخلاقیات ہیں، اس کی بنیاد پر نیکی کا عمل کرتا ہے، وہ نیکی کا عمل آ کے اس سے چمٹ جاتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا۔ نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ ایک مرتبہ نیکی کرتا ہے، پھر دوبارہ نیکی کرتا ہے، پھر کرتا ہے، ہوتے 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 آہستہ آہستہ انسانی نفس نیکیوں سے رنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح سورہ یاسین پڑھے تو دن کو اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صحیح حدیث میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، فرمایا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ تیسری حدیث ترمذی میں آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اس بندے کا نام لکھو، یہ آج کل اس خیال اس سوچ میں ہے کہ کسی طرح مجھے خوش کرے، مجھے راضی رکھے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار پھر؟ اللہ کہتے ہیں پھر یہ کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے خوش رکھے اور مجھے راضی رہے، میں اس سے راضی رہوں، میں اسے یقیناً ایسے اعمال کی توفیق دوں گا کہ یہ بندہ میں بندے سے راضی ہو جاؤں گا۔ پھر آہستہ 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 اللہ ان اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ ان میں سے مثلا کوئی آدمی رات کو سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگلے ہی دن وہ تبدیل ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ اس کا نفس جو ہے نا رنگ جائے گا سورہ یاسین کے رنگ میں، اس کی برکات سے، اس کے انوار سے، اس کے نفس پہ انوار اور برکات آتی رہیں گی، اور یہ ایک چیز بھی فرض کر لو اس نے مسلسل کر لی، باقی جتنے گناہ کے جذبے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، اور وہ جب دھل جائیں گے تو اللہ کا خود نصیب ہو جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اعمال ہمارے جو ہیں لوٹ کر آتے ہیں اور انسان کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے بدتر عمل قتل کو قرار دیا، اور آپ نے فرمایا قتل اتنی بری چیز ہے، اتنی شدید چیز ہے کہ ارشاد فرمایا دیکھو مومن بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی خیر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، بس یہ قتل انسانی اتنی بری چیز ہے کہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی ساری نیکیاں فرمایا اس میں سستی آنے لگتی ہے۔ مثلا وہ آدمی نماز پڑھتا تھا، مثلا وہ آدمی روزے رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا،
بہت سے گناہ کے کام تھے، لیکن اس کا یہ جذبہ سرد نہیں ہوتا تھا. نماز بھی اپنی جگہ قائم تھی، زکوٰۃ بھی قائم تھی، فلاں بھی نیکیاں. لیکن جس دن اس نے قتل کر دیا نا، وہ اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا کہ آہستہ آہستہ اس کی نمازیں بھی گول ہو جائیں گی. یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا، ساری چیزیں گئیں. فرمایا سارے اعمال میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اعمال سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے. وہ خون اس انسان کے ساتھ آ کر چمٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے، اس کو ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے. متعمد ہے، قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا. فجزاؤہ جہنم، جہنم اس کی خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پہنچ کے اہل سنت کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہاں پہنچ کے اہل سنت کو تعویل کرنی پڑی، اور اہل سنت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ایک دن قتل عمد کے مجرم کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اصول میں یہ طے شدہ بات ہے کہ کبیرہ گناہ والا بہرحال جہنم سے نکل جائے. اب ایک قتل کیا، اب دوسرا قتل، تیسرا قتل، توبہ نہیں. اور اللہ نے توبہ اس کی کیا رکھی؟ اللہ نے کہا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ ایک گرہ لگ جاتی ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا جب وہ اتنے روزے رکھ لیتا ہے تو پھر وہ داغ دھل جاتا ہے، وگرنہ ہوتے ہوتے وہ داغ پھیلتے پھیلتے پورے قلب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وہ جو 99 آدمی کو قتل کیا تھا، وہ نفس کو عادت پڑ گئی تھی اس کا سما بھی ختم کرو، چلو 99 ہو گئے تو ایک قتل اور بھی کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت وہاں پر غالب آ گئی. وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ نفس انسانی میں، انسان کے نفس میں یہ چیزیں آ کر اس کو رنگ دیتی. اس بات پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسانوں کی حقیقت کیا ہے. دنیا میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے شدید چیز لوہا ہے، اور لوگوں نے جانا کہ لوہے جیسی سخت چیز کچھ نہیں. جب یہ بات پھیلی دوسری چیزوں میں تو آگ نے کہا لوہے کی میرے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، لوہے کو لاؤ ذرا میں پگھلا کے دکھا دیتی ہوں. لوہا ڈالا گیا اور پگھل گیا، لوہے نے ہار مان لی. آگ نے سر اٹھایا اور اس سے کہا کائنات میں میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. تو پانی جو تھا اس سے کہا تمہاری کیا حقیقت ہے، میرے ایک چھینٹے کی مار ہو تم. فلسفہ چلا کہ دنیا میں سب چیزوں کی اصل پانی ہے. جب پانی سمندر میں موجیں مار رہا تھا تو ہوا آ گئی، اس کا تمہاری کیا اوقات ہے، میں تو تمہیں اڑا کر لے جاتی ہوں اور میں تمہیں اپنے قابو میں کر لیتی ہوں، تم میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. تو پھر فلاسفہ نے کہا نہیں نہیں، اصل میں یہ جو چیز ہے ہوا ہے اصل اس ساری کائنات کی. کہ عرصے تک یہ چیزیں چلتی رہیں اور یونان کے سارے فلسفی اس پہ گھومتے رہے، حتیٰ کہ ارسطو کا دور آیا اور افلاطون کا اور ارشمیدس اور ان لوگوں کا. تو انہوں نے کہا اس کائنات میں اصل چیز ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے. ان کا آگ ہوا پانی اصل نہیں ہے، اصل چیز وہ الجبرا اور جیومیٹری اور یہ چیزیں ہیں. کائنات ان چیزوں سے بنی ہے. نتیجہ یہ کہ پہاڑوں میں ریشو کیا ہے، سمندروں میں پانی میں کیا چیز کس چیز سے ملتی ہے، آگ اور لوہا کتنی مقدار میں ملتے ہیں تو نئی چیز اس سے تیار کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا ہر چیز میں میتھمیٹکس ہے، ہر چیز میں ریاضی. یہ سارے فلسفے چلتے رہے اور اسلام آیا اور اسلام نے کہا اس ساری کائنات کی اصل اتنی ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو، اور اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے اس دنیا کو، کائنات کو پیدا کیا. ان کا کائنات کی اصل یہ ہے. اور وہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا ہے نا، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور انہوں نے کہا اللہ مجھے اس مرتبہ معاف کر دے، میں کبھی بھی خلیفہ وقت امام وقت کے خلاف کبھی نہیں، میں امام وقت کے قتل میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اس خون میں ہاتھ نہیں کروں گا. اس صحابی یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ نہیں تھا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کہاں قتل کیا امیر المومنین کو؟ اور یہ بات اس وقت ہوئی جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جنگیں درپیش تھی، تو انہوں نے کہا میں توبہ کر چکا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بعد کہ میں کسی خلیفہ کے خون میں ہاتھ نہیں رنگوں گا. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ تو اس وقت نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے اس سارے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی تھی نا، ان کی جو پالیسیز ملک میں چل رہی تھی اس کو میں نے کرٹیسائز کیا، اس کو میں نے برا کہا تھا. تو یہ در حقیقت ان کے مخالفین کو شے دینے ہی کی تو بات تھی کہ آگے چلو. تو انہوں نے کہا وہ جو جملے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سیاسی نظام میں کہتے میں نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ نہیں. اتنے متقی تھے کہ زبان کے کہے ہوئے جملوں سے بھی ڈرتے تھے، قتل کرنا تو معاذ اللہ وہ تو دور کی بات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس سارے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق خاطر رہا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی کیونکہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور نمازیں پڑھتے تھے انہی کے پیچھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی جو نرمی تھی نا، جب اس وجہ سے باغی آنے لگے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین یہ آپ کی طبیعت کی نرمی لیکن محبت تھی. پھر جب باغی زیادہ ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو ڈانٹا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید اس لیے امیر المومنین کی حمایت کرتے ہو کہ عثمان نے بہت سے غلام تمہیں دے دیے، کیونکہ ادھر سے تمہیں مراعات زیادہ ملی ہیں. تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ امیر المومنین کی طبیعت میں نرمی ہے، اس وجہ سے ملک کا نظم و نسق یہ خراب ہو رہا ہے. ڈانٹ دیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے. زید رضی اللہ عنہ سے کہا نہیں یہ بولنے کی جگہ نہیں، حضرت کے سامنے کون بولے. وجہ اس کی بھی بنیاد یہ تھی کہ جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو رہی تھی اور سقیفہ بنو سعادہ میں بیعت پہ بحث چل رہی تھی کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد امیر بنے گا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کن جملہ کہا. انہوں نے کہا انصار مہاجرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، خلافت مہاجرین کی سپرد کرو. اب ہمارا امام بھی مہاجر ہی ہوگا. ہم اس وقت ان کے انصار تھے، اب ہم خلیفہ وقت کے انصار ہوں گے. ہم انصار اپنی جگہ پر قائم رہیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت بیعت کریں. یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے، کون کے سامنے بولتا. وفات سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو علم کو بیان نہ کرے اپنے ساتھ لے جائے تو خدا کی لعنت اس پہ پڑے گی. اگر مجھے اس آیت کا خیال نہ آتا تو میں اس حدیث کو اپنے ساتھ لے جاتا. میں تمہیں بتاؤں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سارے لوگ ایسے ہو جائیں کہ کسی شخص سے کوئی صغیرہ گناہ بھی سرزد نہ ہو تو اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ساری دنیا کو مٹا دوں اور پھر ایک مخلوق پیدا کروں جو گناہ بھی کرے اور مجھ سے معافی مانگے. فرمایا یہ حدیث میں نے سنی تھی، تمہیں سنا کے جا رہا ہوں اور میرے پاس جو علم تھا میں نے تمہیں دے دیا. ہے کیا گناہوں سے اللہ تعالی کی ذات پاک کو کیا دلچسپی؟ اللہ کی صفت مغفرت کا اظہار ہے. معروم نے جو شعر کہا ہے نا کہ من نہ کردم خلق تاسودے کنم، ہم نے لوگوں کو اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیا ہے کہ میری بادشاہی میں کوئی اضافہ ہونا تھا، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ دیکھیں شہنشاہیت کیا ہوتی ہے، لوگ دیکھیں معافی دینا کس کو کہتے ہیں، لوگ دیکھیں کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ کی صفات کے ظہور کے لیے
پوری دنیا بنائی گئی کہ اللہ کی، اور پھر بتا دیا گیا کہ اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ غالب صفت اللہ کی رحمانیت ہے، رحمت ہے. اسی لیے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم آ گیا، پھر فوراً الرحمن الرحیم مستقل آیت اس کو لائے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی صفت رحمت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت سے کہا کہ تجھے دنیا میں بھیجیں گے. اللہ نے بڑی چیزیں پیدا کی، یہ کہیں جمع نہیں کی کسی نے، ہے نا. ایمان کو پیدا کیا، کفر کو پیدا کیا، فقر و فاقہ کو پیدا کیا، تقدیر، حسد کو پیدا کیا. حسد نے جو جمپ لگائی تو وہ گیا پہلی صف میں. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہاتھ مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ اسے پیچھے نہ کر دیتا حسد کو تو لوگوں یہ تقدیر سے زیادہ بڑھ جاتا. اور اللہ نے فقر و فاقہ، اس نے چھلانگ لگائی اور کفر سے آگے چل، اللہ نے مارا. اس میں آتا ہے اللہ نے رحمت کو بلایا اور رحمت نے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا رب دنیا میں نہ بھیج، لوگ کام نہیں لے. صحیح حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ رحمت نے اللہ کی کولی بھر لی. کولی بھرنا سمجھتے؟ جب معاملہ نہ حل ہو رہا ہو نا تو گاؤں دیہات میں کوئی اپنے بڑے کی کمر پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ جی مان جائیں، تھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے مان جائیں جی معافی دے دیں، اور کچھ بھی نہ ہو پھر کولی بھر لیتا ہے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی مان جائیں بس اب اس چیز کو. یہ کہتے ہیں کولی بھرنا. اللہ تعالیٰ کی کولی کیسے بھری ہے وہی جانتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رحمت نے اللہ کی کولی بھر لی اور کہا رب نہ بھیج. اللہ نے کہا رحمت جا. اور کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا نا اسے جہنم میں ڈال دے. شہنشاہ کے یہ کہنا کہ تمہیں جیل دے دوں گا، اور وہ جو نافذ کرنے پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کوئی چھوٹی بات. تانے دار کہہ دے محلے میں کہ آج شام کو آنا میں دیکھتا ہوں، بس ساری شرارتیں کافور ہو جاتی ہیں کہ تھانے دار نے بلایا ہے. اللہ تو اللہ نے رحمت سے کہا جا. اور یہ کافی نہیں ہے کہ تجھ سے کام نہ لے. اور پھر اللہ نے رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور اللہ تعالی نے ایک حصہ بھیجا اس پوری کائنات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ تم دیکھتے ہو جانور کا پنجہ اپنے بچے پہ آ جاتا ہے تو اس کی ماں ایک دم سے اپنے پنجے کو اٹھا لیتی ہے، مرغی ہے اور اس طرح کے جانور ہیں. فرمایا اس ایک رحمت کا اثر ہے. اور اللہ نے کہا یہ 99 حصے بچا کے رکھو فرشتوں، قیامت کے دن لوگوں کو بخشنے کے لیے اس دن یہ رحمت میری کام آ جائے گی. 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. اس لیے اللہ کی صفات کا جو اظہار ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی صفت. یہ چیزیں انسانی نفس میں لوٹ کے آتی ہیں. شیر میں کوئی رحمت ایسے تھوڑا ہی ہے، مار دیا پتہ ہی نہیں چلا. انسان جو اعمال کرتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس میں لوٹ کے آتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا نفس اس سے رنگین ہو جاتا ہے، نیکی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ برائی کا رنگ چڑھ جاتا ہے. دولت اندھا دھند کماتا ہے تو دولت کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جو کچھ اپنے ساتھ کرتا ہے وہ رنگ آہستہ آہستہ چڑھتا رہتا ہے نا. پھر جو نیکی کرتا ہے بری کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قسمیں بنائی ہیں قرآن میں کہ کچھ نیک ہیں کچھ بالکل برے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلطوا عملا صالحا، جنہوں نے نیکیاں اور گناہ ایسے ہی مکس کر دی ہیں، کچھ نیکی کر لی کچھ گناہ ہو گیا. اور اللہ ان بندوں پر بھی رحم کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ، اور کوئی ایک چیز ہے ان کی شان میں، کتنی ہی باتیں ہیں ان کے متعلق، اور گارنٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا معراج میں دیکھ کے آئے، محل دیکھ کے آئے، ساری چیزیں دیکھ کے آئے، سب کچھ. اس کے باوجود وفات سے پہلے جو کہا ہے اصل چیز. عبداللہ ابن عباس صاحب، اور بخاری میں بڑی طویل روایت آئی ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ نے بڑا آپ پہ کرم کیا، اسلام آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت کے لیے رکھا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام من اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی.
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تھیں یہ ان کا احسان تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قابل سمجھا یہ ان کا احسان تھا۔ اما انا، اور اگر میرے متعلق کچھ پوچھتے ہو تو لا لیا ولا علیہ، نہ میں چاہتا ہوں کہ خدا میری نیکیوں کو دیکھے، نہ یہ چاہتا ہوں گناہوں کو دیکھے، اپنے سامنے لائے اور حساب کیے بغیر ہی ادھر جنت میں بھیج دے، بس مجھے اپنے سامنے نہ لائے۔ یہ صحیح چیز ہے، کیونکہ آدمی یہ معاذ رضی اللہ عنہ کی بات وفات سے پہلے کا جملہ بڑا زبردست ہے۔ طاعون ہو گیا تھا نا، تو غشی کے دورے پڑتے تھے، تو غشی کے ایک دورے سے جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بعزت کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تو جانتا ہے نا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ پھر غشی کا دورہ پڑ گیا، پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے آخری جملے جو وفات سے پہلے کہ ان کا اللہ ساری زندگی تجھ سے ڈرتا رہا ہوں کہ گناہ میں نہ پڑ جاؤں، الیوم ارجوک، اور آج کے دن خوف کی بجائے تجھ سے امید یہی ہے کہ تم معاف کر دیں۔ آج خوف کی جگہ امید نے لے لی ہے، عمر ساری ڈرنے میں گزاری ہے، آج تجھ سے امید یہ ہے کہ رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ یہ انسانی نفس رنگا چاہتا ہے، نیکی کرتا ہے اس سے رنگا جاتا ہے، برائی کرتا ہے اس سے رنگا جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چوتھی بات یہ کہ سارا ریکارڈ خدا کے ہاں پہنچ جاتا ہے اور اس سے خدا محفوظ رکھتا ہے تاکہ قیامت میں تمہارے سامنے لائے اور تمہیں بتائے کیا نیکیاں تھی کیا برائی تھی۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو اس سارے باب میں ہیں، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ آئندہ انشاءاللہ عبارت اس کی پڑھیں گے۔